ایسے ہی جی چاہ گیا میرا تقریر کرنے کو. میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کسی وقت آواز نکل آتی, کبھی نہیں بھی نکلتی. جی اللہ آپ کو صحت دے. آمین آپ کے لیے دعا آمین. کرتے ہیں. تھینک یو. یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا یہ بیسک رائٹس کی اس میں بات ہے, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اور پھر وہ حافظ حمداللہ صاحب جو ایک سینیٹر ہیں ان کی جو شریعت جو اس کی تنسیخ ہوئی ہے, اس کا ایک مسئلہ ابھی تک موجود ہے. ان کو اگر ریلیف ملا ہے تو وہ عدالت سے ملا ہے, حکومت سے نہیں ملا. اور اسے ہی وکٹمائزیشن کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب آپ کی بات کے برخلاف بولتا ہے تو آپ اسے چھوٹی موٹی سزا نہیں دیتے. اس سے بڑی سزا میں یہ سمجھتا ہوں کسی محب وطن آدمی اور خاص طور سے اس شخص کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اس دھرتی میں پیدا ہوا ہو, جس کا بیٹا پاک فوج کے اندر آفیسر ہو, اس کی اٹھا کے آپ نے اس لیے کہ وہ تلخ باتیں کرتا ہے, اس کی وہ حالانکہ دلیل سے بات کرتا ہے, اس کی دلیل کا آپ کے پاس جواب نہیں, آپ نے اٹھا کے اس کی جو ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. کیا یہ وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس اور بیسک رائٹس جو ہے اس کو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا؟ آپ نے اس کو کیوں سزا دی ہے؟ کس بات کی سزا دی ہے یہ, اور کس نے دی ہے اگر آپ نے نہیں دی؟ یہ بات تو کہہ دینا بڑا آسان ہے نا کہ جناب ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا. بھائی آپ کا وزیر اعظم صرف یہ اعلان کر دے کہ جس طرح سے میں نے دھرنا کیا تھا اس طرح سے دھرنا کرنے کی اجازت ہے تو آپ کو لگ پتا جائے گا. کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا تھا آپ نے یہ کیا تھا نا کہ آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, آپ کے پاس ماسک موجود تھے, آپ کے پاس کلشن کوفے, اس سب کی ویڈیوز موجود ہیں, آپ کے پاس کرینیں موجود تھی, آپ کے پاس کٹر موجود تھے, آپ نے اس پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی ہے, آپ نے اس پارلیمنٹ اور جمہوریت پارلیمنٹ کے گیٹوں کو توڑا ہے, آپ نے جمہوریت کی قبر بنائی ہے, اور پھر آپ معصوم بنتے ہیں. واہ 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 کہ جناب ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا؟ کیا اس وقت یہ باتیں بھول گئے تھے آپ کہ چائنا کا صدر آ رہا ہے, سی پیک کر رہا ہے, اور چائنیز امبیسڈر آپ سے کہتا تھا کہ یار ایک ہفتے کے لیے آپ اپنی جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ مطلب کہ ڈیلے کر دیں, معطل کر دیں. آپ نے نہیں کی, اور آپ نے ہزاروں ارب کا نقصان پہنچا دیا, اور آج آپ معصوم بن رہے ہیں. آج تو جناب دنیا دنگ رہ گئی ہے. یہ جو دھرنا ایک ہے اور ایک 2014 کا دھرنا تھا, کوئی مماثلت ہے؟ یہ جو رورل اور یہ جو اربن کلاس ہے, یہ جو اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں, ان کی تہذیب تو لوگوں نے دیکھی تھی. ہر صبح سی ڈی اے کے لوگ جو گند اٹھایا کرتے تھے وہ ساری تہذیب دیکھی. اور جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے والے ان پڑھ اور جاہل ہیں, ان جاہلوں نے آپ کو ایسا سبق دیا ہے کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا کہ ان کے پاس جھاڑو نہیں ہوتے, وہ جناب ٹہنیوں کے ساتھ صفائی کرتے ہیں, اور آپ کے پاس تو ان کے 5% لوگ بھی نہیں تھے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. آپ نے اس اسلام آباد کے ہر ہوٹل کو یہ کہا کہ کہیں کمرہ نہیں دینا. آپ نے یہ لکھے ہوئے ریکارڈ پہ موجود ہیں, آپ نے یہ ہر ہاسپٹل کو کہا کہ ان کا علاج نہیں کرنا. اس کے بھی نوٹیفیکیشن موجود ہیں. پھر آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے پارلیمنٹ, آپ نے کیا انہوں نے سوئی گیس کے بل جلائیں؟ کیا بجلی کے بل جلائیں؟ کیا اوورسیز کو کہا ہے کہ حوالے سے پیسے بھیجو؟ منی ٹریل مانگ رہے, منی ٹریل مانگنے تو جہانگیر ترین سے مانگے جس کے پاس کچھ نہیں تھا 90s میں. اور آپ کون ہوتے ہیں مانگنے والے؟ 4 حلقے کھلے تھے, 3 آپ ہارے. آپ بات کرتے وقت آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور اتنے کیسز بنے آپ کے اوپر, کسی کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا, آپ کو پتہ نہیں کون سے لوگ مر گئے, کیا ہو گئے. آپ کا مقابلہ پتہ ہے کن لوگوں سے ہے؟ آپ کا مقابلہ اس شخص محمد نواز شریف اور اس کی بیٹی سے, کہ جس کے بارے میں پہلے یہ طے کیا گیا کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب نواز شریف جیل میں ہوگا.
یہ دیکھیں کتنے بہادر لوگ ہیں کہ پہلے نواز شریف کو جیل میں ڈالو، اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالو، اس کے بعد ہم الیکشن لڑیں گے، پھر ہم پہلوان ہیں، ہم چوڑے بازار سوڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا مقابلہ اس شخص سے ہے جو اپنی اہلیہ کو ایڑیاں رگڑتے چھوڑ کے 10 سال سزا کاٹنے کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اڈیالہ جیل چلا جاتا ہے اور جا کے جیل کی کال کوٹری کو اور جیل کی سلاخوں کو چوم لیتا ہے، اور دوسری طرف جو مقابلے پہ ہیں وہ دیوار ٹاپ کے بھاگ جاتے ہیں اپنی بہنوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے۔ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور وہ شورش کشمیر مرحوم نے کہا کہ ٹوٹ تو سکتا ہوں لیکن میں لچک سکتا نہیں۔ نواز شریف کو توڑنے کی کوشش تو اب تک کر رہے ہیں، ابھی بھی باز نہیں آ رہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، جو بیماری پلیٹلیٹ سر میرے بھی اچھے بھلے کم ہیں، مجھے یہ ساری سائنس کا پتہ ہے، یہ وقت آنے پہ پتہ لگے گا کہ کون کون ملوث ہے، اور بچ نہیں سکتے وہ۔ ایک تو اللہ کی پکڑ ہے، اصل پکڑ وہی ہے، انسانوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے، مرنے سے پہلے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو نواز شریف سے مقابلہ کرنا ہے نا تو کریں۔ کیا کر لیا اس کا؟ آپ نے اس کو جیل میں بھیج دیا۔ شورش کشمیری نے ایک اور پس دیوار زندہ میں لکھا ہے، انہیں بھی بڑی جیلوں میں بھیجا جاتا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری جیلوں سے، جیل کی سلاخوں سے، تمہاری زنجیروں سے، تمہاری ہتکڑیوں سے، جیل کی کال کوٹریوں سے اتنا ہی پیار ہوگا کہ جتنا کسی تماش بین کو طبلے کی تھاپ اور طوائف کے گھنگروؤں کی جھنکار سے ہوا کرتا ہے۔ یہ دیواریں ٹاپ کے بھاگنے والے بڑے جی جدوجہد ہے، 22 سالہ جدوجہد، 2 منٹ کسی نے جیل نہیں کاٹی، یہ جدوجہد ہے۔ اتنے سارے لوگوں کے خلاف کیسز، کیا آج کیس نہیں ہے نا؟ یہ ایف پی ایم کے خلاف، میں ان کو سلیکٹڈ نہیں کہتا، یہ برا مانتے ہیں، میں فنگر پرائم منسٹر کہتا ہوں، ایف پی ایم۔ بات یہ ہے